محترم ڈاکٹر نعیم اظہری صاحب، حضرت عباس کی عظمت کردار، آپ کی شخصیت کی جاذبیت، جمال ظاہر و باطن، علوم و فنون اور جذبہ ایثار، قربانی، سراپا مہر و وفا ہونا، ارشاد فرمائیے آپ۔ سبحان اللہ، بڑا خوبصورت تذکرہ جاری ہے اور 9 محرم الحرام اور آج ہم اس عظیم ہستی کا ذکر کر رہے ہیں۔ میں حضور یہ کہوں گا کہ اگر رضا کسی پیکر میں متجسد ہو جائے تو اسے امام حسین کہتے ہیں، سبحان اللہ، اور اگر وفا کسی پیکر میں متجسد ہو جائے تو اسے حضرت غازی عباس، کیا بات ہے۔ تو وہ وفا کے پیکر ہیں، وہ بہت دلیر ہیں، شجاع ہیں، بہادر ہیں اور بہت سے اوصاف ہیں۔ آپ نے بڑا خوبصورت ان کا تذکرہ کیا۔ تاریخ اسلام میں شروع میں کہیں کہیں بھائیوں کا رشتہ گہنا گیا تھا، حابیل اور قابیل کے ہاں، اور پھر برادران یوسف کا ایک تصور جو ہے وہ بھی قرآن نے دیا۔ تو اگر یہ خوبصورت بھائی حضرت عباس جو ہیں ان کی وفا نہ ہوتی تو شاید تاریخ اسلام میں ایک بھائی کا حق کیا ہوتا ہے وہ نکھر کے سامنے نہ آ سکتا۔ تو یہ حضرت عباس کی وفا ہے کہ انہوں نے وہ جو ایک ہمارے ہاں جو ہے وہ ایک تصور ہوتا ہے کہ یہ سگا نہیں ہے بلکہ یہ، تو اس کو بھی انہوں نے سوتیلے بھائی کے تصور جو ہے اس میں بھی انہوں نے بتایا کہ بھائی وفا کیسے کرتے ہیں اور ایک خوبصورت زندگی گزاری۔ اور آج بھی جہاں مہر و وفا کا تذکرہ ہوتا ہے، جہاں پہ بہادری کا تذکرہ ہوتا ہے، شجاعت کا تذکرہ ہوتا ہے، تو سر فہرست حضرت عباس کا نام آتا ہے۔ عباس کبریا کا عجب انتخاب تھا، طفلی میں بھی علی کا مکمل شباب۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو وہ اپنے بچپن میں بھی حضرت علی کی تصویر تھے، اور اسی وجہ سے حضرت علی نے جب ان کا نام چنا تو عباس نام رکھا۔ اور شعر کے لیے آپ بہتر جانتے ہیں کہ بڑے نام عربی میں ہیں، عربی جامع اللغات ہے، اللغات ہے، تو اس میں اسد بھی ہے، غضنفر بھی ہے، لیس بھی ہے، حزبر بھی ہے، اور بڑے نام جو ہیں وہ زرغام لیا جاتا ہے۔ لیکن عباس ایسے شعر کو کہتے ہیں کہ باقی شعر بھی جس کا نام سن کے کانپ جائیں۔ سبحان اللہ، اور ایسا ہی تھا۔ یہی وہ ان کا وہ پورا سمجھیں کہ ان کی سیرت اور صورت میں یہ وصف موجود تھا اور وہ اس میں بامسمہ تھے، اور یہ نام حضرت مولا علی شیر خدا نے ان کے لیے تجویز فرمایا۔ اور پھر یہ دیکھیے کہ حضرت مولا علی شیر خدا نے جب آنکھ کھولی تو سب سے پہلے رسول اللہ کا دیدار کیا، اور حضرت عباس نے اس وقت تک آنکھ نہیں کھولی جب تک حضرت امام حسین کا دیدار۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ گویا بتایا جا رہا ہے کہ حضرت علی نے اپنی زندگی کو رسول اللہ پہ فدا کرنا ہے، اور حضرت عباس نے اپنی زندگی کو حضرت امام علی مقام کے تحفظ میں فدا کرنا ہے۔ دوسرے لفظوں میں انہوں نے فنا فی الرسول ہونا ہے اور انہوں نے فنا فی الحسین ہونا ہے۔ فنا فی الحسین ہونا ہے، کیا خوبصورت جملہ ہے، اور یہی انہوں نے زندگی گزاری ہے۔ سماہ امیر المومنین، امام ذہبی فرماتے ہیں، سماہ امیر المومنین لعلمہ بشجاعتہ وسطوتہ وعبوستہ فی قتال الاعداء ومقابلۃ الخصماء۔ فرمایا امیر المومنین نے ان کا نام عباس اس لیے رکھا کیونکہ وہ اپنی نگاہ ولایت سے دیکھ رہے تھے کہ یہ شیروں کی طرح جب یہ دشمنوں سے لڑے گا اور جب اپنوں کا تحفظ کرے گا تو پھر بہادری کے ایسے جوہر دکھائے گا کہ ساری زندگی تاریخ ان کو سلام عقیدت اور محبت پیش کرتی رہے گی۔ پھر حضرت مولا علی شیر خدا جب ان کی تربیت فرماتے تھے تو اکثر ان کو فرمایا کرتے تھے، اے عباس اپنے بھائی حضرت امام حسین کا کبھی ساتھ نہ چھوڑیے گا، ان کے ارد گرد رہیے گا۔ یہ جملے بھی تاریخ میں ملتے ہیں، گویا کہ حضرت مولا علی شیر خدا کو پہلے سے یہ احساس تھا کہ انہیں ایک خاص کردار کے لیے تیار کیا جا رہا ہے۔ اور حضرت امام جعفر صادق کا قول تاریخ میں موجود ہے، فرماتے ہیں کانا عمنا العباس بن علی نافذ البصیرہ صلب الایمان جاہد مع ابی عبداللہ الحسین وابلا بلاء حسنا ومضا شہیدا۔ فرمایا جو ہمارے چچا حضرت عباس ہیں وہ نافذ البصیرہ، یعنی ان کی بصیرت بھی باکمال تھی اور وہ شیروں کی طرح بہادر اور قوی عزم والے تھے، اور انہوں نے حضرت امام علی مقام کے ساتھ جو کربلا میں اپنا کردار ادا کیا ہے، دین کے تحفظ کا حق ادا کر دیا ہے۔ اور حضرت امام ذہبی کے چند جملے اور بڑے خوبصورت، فرمایا کانا رجلا وسیما جسیما، کہ وہ بڑے خوبصورت ڈیل ڈول والے، بہترین اور شجاعت، اور ان کا جو سٹرکچر باڈی سٹرکچر تھا اس سے ہی ان کی شجاعت ظاہر ہوتی تھی۔ یرکب الفرس المتہم ورجلاہ یتخطان علی الارض، فرمایا جب وہ بڑے گھوڑے پہ بیٹھتے تھے
اس کے باوجود ان کے پاؤں سے زمین پہ 2 لکیریں بنتی تھی. اللہ یعنی یہ ان کے وجود کی عظمت تھی. اور جب وہ آتے تھے کس شیر کی آمد ہے کہ رن کہاں پڑا, اس طریقے سے وہ تشریف لایا کرتے تھے. اور پھر آخری بات میں یہاں یہ عرض کروں گا کہ کربلا کے میدان میں بڑی بڑی ان کو امان بھی آفر کی گئی, آگے اس کا تذکرہ آئے گا, لیکن اس کے باوجود انہوں نے جس طریقے سے وفا کی ہے اور جس طریقے سے پانی اہل بیت اطہار تک پہنچانے کی کوشش کی ہے اور جس طریقے سے دلیری کے جوہر دکھائے ہیں, کربلا کے میدان میں حضرت امام علی مقام کے بعد دوسرا بڑا جگمگاتا ہوا کردار اگر ہمیں کوئی نظر آتا ہے تو حضرت غازی عباس علمدار کا نظر آتا ہے. اور آپ کون ہیں؟ جیسے آپ نے فرمایا باب الحوائج بھی ہیں, آپ شہنشاہ وفا بھی ہیں, آپ قمر بنی ہاشم بھی ہیں, اور بنی ہاشم کے خاندان کا ایک چمکتا ہوا روشن چاند اور بدر تمام ہے کہ جس کی روشنی آج بھی نگاہوں کو خیرہ کر رہی ہے. سقائے اہل بیت بھی اسی لیے سقائے اہل بیت بھی کہا گیا, بڑا خوبصورت لقب ہے ان کو, سقائے اہل بیت بھی کہا گیا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک اور بڑا خوبصورت لقب ان کو دیا گیا اور وہ ہے ابو الفضل. یہ حضرت عباس بن عبد المطلب کا لقب بھی ہے اور یہ ان کا لقب بھی ہے کیونکہ یہ صاحب فضیلت بھی ہیں اور صاحب شجاعت بھی ہیں, اور ان کو ابو الفضل بھی کہا. حضور والا امیر المومنین علی کرم اللہ وجہ الکریم نے زندگی بھر رسول اللہ کی سنت کے تحت اپنے چچا حضرت عباس سے محبت کی, اطاعت کی, ایسے ہی, اور اسی محبت میں یہ نام بھی رکھا. سبحان اللہ. اور اس نام نے پھر اپنا حق بھی تو ادا کیا کیا بات کہ میدان کربلا میں